الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وسیع زر ہے بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور آسمانی جو 4 کتابیں ملی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، ان میں زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہے۔ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ قوم عمالیکہ نے جب قوم بنی اسرائیل جو اس وقت مسلمان تھے ان پر حملے کیے اور مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت بادشاہ ان پر مسلط کیا تھا، اور قوم عمالیکہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا۔ اس کے لڑنے کے لیے جب یہ لوگ گئے تو جالوت بادشاہ اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ اس کا صرف سایہ نہ کم از کم 2 کلومیٹر جاتا تھا، جو تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ تو جب قوم عمالیکہ کے قوم بنی اسرائیل کے لوگ لڑنے کے لیے گئے، اس کی جسامت، طاقت کو دیکھ کے ڈر گئے۔ تو طالوت بادشاہ نے اعلان کیا، کہا جو بھی اس بادشاہ کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح بھی کر دوں گا اور اس سے آدھی سلطنت بھی دے دوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ابھی بڑی چھوٹی عمر تھی، آپ نے کہا اس بادشاہ کو میں ماروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے سارے بختر پہنے، زرہ پہنے، ساری چیزوں کا انتظام کیا اور تلوار لیے دوڑے چلے جا رہے۔ ادھر جالوت بادشاہ نے کہا کہا کہ کون آ رہا، بچے کو بھیج دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پلٹے اور پلٹ کر جا کر کے بتائے، اپنی ساری چیزوں کو اتار کے رکھ دیا، اور اس زمانے میں گوبھن چلتا تھا، اس طرح چوڑا ہوتا، رسیاں ہوتی، گھما کے پھینک دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسے لے کر دوڑے نا، اس نے دیکھا کہ یہ کتا مارنے آ رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ آپ نے اسے گھمایا اور مارا نا، اس کے دماغ سے نکل گیا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے داؤد ہم نے تم کو فضل دیا، بہت بڑا فضل دیا۔ اب فضل سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے نا، لہن داؤدی بڑا مشہور ہے۔ تو جنگلوں میں درخت بھی، پتے بھی، پہاڑ بھی، چرند پرند بھی ان کے ساتھ ذکر کرنے لگتے اور مست ہو جاتے۔
آج بھی اگر کوئی قرآن شریف کبھی ایسا پڑھتا ہے طبیعت کتنی مچلنے لگا، کیا پڑھا قرآن، تو سوچے وہ نبی کی زبان سے اگر سن رہے ہو، داؤد لہن داؤدی جسے کہتے ہیں، اس انداز میں اگر اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ اللہ کرتے، اور اگر پہاڑ بھی ساتھ ہی ساتھ کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے داؤد تم پر بڑا فضل کیا، تورات عطا کی، تمہارے ساتھ چرند پرند، یہ جنت دنیا کے درخت بھی تمہارے ساتھ تصدیق کر رہے، پرندے بھی کر رہے، پہاڑ بھی کر رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنا سب کچھ ہونے کے بعد معلوم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو مجھے ایسی کچھ چیز عطا کر تاکہ میں ہاتھوں سے کما کر کے کھاؤں، کیا محنت سے کھاؤں، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ کون کرا؟ نبی۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کہ سب ہم کو تحفے اور ہدیے میں مل جائے، بیٹھے بیٹھے کھائیں، کوئی سید ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی بس سوچتے محنت نہ کرنا۔ آج اتنے سب محنت سے پیچھے ہم ہٹ گئے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، دین کا اتنا بڑا کام سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے اللہ تو مجھے ایسی کوئی چیز دے دے تاکہ میں محنت کروں اور محنت کر کے اسے کھاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ لوکڑ چاہے کتنا بھی ہارڈ پکڑ کے اسے موڑ کے سیدھا کر چڑھا کر دیتے، بنا کے مست ڈیزائن دے دیتے۔ اب ظاہر سی بتا دے اگر کسی لوہے کو ڈیزائن کرنا تو اسے گرم کرنا پڑے، پیٹنا پڑے، جھوکتے ٹھوکتے ٹھوکتے تب کوئی ڈیزائن بنتا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت پکڑا، موڑا، دے دیا۔ ایک صندوق بنانے کے لیے باکس بنا کتنی محنت کرتے، داؤد علیہ السلام بس اس طرح موڑتے جاتے، اشارہ پر مڑتا چلا جاتا، تیار۔ کیوں؟ تاکہ میں ہاتھوں کی کمائی، محنت سے، مزدوری سے کھاؤں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کر کے کمائی کرتا ہے، کھاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مانگ کر کھانے میں ہی بڑی عافیت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی کسی سے سوال نہ کریں کہ مجھے یہ دے دو، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سوال کے دروازے کھول دیتا اور مانگو۔ اس لیے مانگنا کسی سے، رب سے مانگو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھو مانگنے یار دینا یار کچھ ہی نہ پونا، یہ کرو وہ کرو، اور پھر اگر مانگنے کا اس کا بزنس ہی ہو گیا ہے تو صرف وہ مانگتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر بندہ فرض نماز ادا کر لیا ہے تو سب سے بڑی عبادت یہ کہ بندہ حلال روزی اپنی اولاد کو کھلائے۔ فرض نماز کے بعد سنتوں کا موقع نہیں ملتا، چھوڑ دے، لیکن حلال اور پاکیزہ رزق اپنی اولاد کو کھلائے۔ اور کہا اگر ایک بزنس مین ہے، آقا فرماتے اگر وہ امانت داری سے بزنس کرے تو کل قیامت کے دن اس کو انبیاء کے ساتھ رکھا جائے، یعنی صرف انبیاء کا جو ڈپارٹ ہے اتنا فرق و باقی اس کے قریب ہو۔ سوچے کتنی اس کی اہمیت ہے حلال اور پاکیزہ کھانے کی اور ہاتھوں سے کما کر کھانے کی۔ آپ سوچے اسی ہندوستان کے اندر حضرت اورنگزیب علیہ السلام آئے، اتنے بڑے ملک کے بادشاہ تھے، لیکن کبھی بیت المال سے مال نہیں لیا، ٹوپیاں بنی، قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا، جو ہدیہ ہے اسے اپنے خرچے چلائے، اسی سے خرچے چلائے۔ اور آج ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں نا، ہر انسان کی تھنکنگ، سوچ یہ بن گئی صبح ہی صبح بس کروڑ پتی بن جاؤ، ایسا ہے جس دھندے میں ہاتھ لگا دو بس نفع ہی نفع۔ نہیں، اتنا آسان نہیں۔ لیکن ہاں اگر انسان محنت و مزدوری سے اگر کمائے تو بڑی فضیلت ہے ہاتھوں سے کما کر۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، خود سے کما کر۔ کسی کی آج ہماری ذہنیت ہوتی نا
یار بیٹا بڑھاپے میں کام آئے گا. کیوں بڑھاپے میں کام آئے گا؟ شیر بن کے زندگی گزارنا. اللہ مجھے بس کسی کا محتاج نہ رکھنا، اللہ چلتے پھرتے اٹھانا، بس دوسروں کھلا کما کے کھلاؤ. یہ کیا بات ہے کہ دوسرا مجھے کھلائے گا تب میں کھاؤں گا، دوسرے کے محتاج کیوں؟ یہ سوچ ہی نہ لاؤ. جیسی آپ کی سوچ ہوگی اسی گمان کے مطابق اپنے رب کو پاؤ. لہذا یہ دماغ سے سوچ نکالی دو کہ میں بڑھاپے میرا بیٹا کما کے خود میں کماؤں. وہ اللہ والے جا رہے تھے نا، دیکھا ہے کہ جا کے کچھ کماؤ. دیکھا ایک جگہ ایک لومڑی، اس کے ہاتھ پیر نہیں، موٹی تازی ہے، پڑی ہے مست. تو اللہ والے نے سوچا یار اللہ تعالیٰ یہ بے زبان جانور کو کھلا سکتا تو میں کیوں نہیں کھا سکتا، مجھے کیوں نہ کھلائے گا. بیٹھ گئے بھائی. اور پہلے دیکھا کہ یار یہ کھاتی کیا چیز ہے، اتنی موٹی تگڑی مست کھا پی کے ٹانا ٹانا. دیکھا ایک شیر شکار کر کے لایا اور اس کا خون چوسا اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا اپنا کھا لیا. اوہ اللہ اس طرح اس کا انتظام کر رہا ہے. تو کہا میں تو اشرف المخلوقات. بیٹھ گیا. کہا کمانے نہیں جاؤں گا، میرا رب کھلائے گا. 3 دن ہو گئے کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی. 3 دن ہو گیا کسی نے پوچھا بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیری لومڑی اس سے بھی بیکار گیا دوسرا اس لومڑی کو کھلا رہا ہے بے زبان جانور کو، مجھے نہیں کھلاتا ہے. میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی تمہیں شیر بننا ہے کہ لومڑی بننا ہے؟ شیر خود کھاتا ہے کھلاتا ہے اور لومڑی کسی کا جھوٹا کھاتا. تو کیا بننا ہے، شیر بننا کہ لومڑی؟ یہ اللہ سے دعا کرنے والے میں اپنے ہاتھوں کی کمائی خود کا کھاؤں، کسی کا محتاج نہیں. اس کے حوالے سے اور بھی آگے باتیں انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ